محمل آپ کی رائے سب سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں مختلف رویے سامنے آتے ہیں. کچھ ریالٹی یہ بھی ہے کہ کبھی وکٹمز کو بلیم کیا جاتا ہے، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ملزمان سے بھی کہیں نہ کہیں، یا اگر جس کے اوپر الزام لگا ہو اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر اس کی تدفین یا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سمپتی اور ایٹ لیسٹ گھر والوں کی تو ہوتی ہے. لیکن یہ خاص طور پہ سرگودا میں جو رویہ سامنے آیا ہے اور ہم نے دیکھا بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیا، آپ اس رویے کو کیسے ڈیسائفر کر رہی ہیں؟ یہ معاشرے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے اور کیا یہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے لینا، بچے یا بچیوں کے ساتھ اس قسم کا جو سنگین جرم، اتنا خوفناک دل دہلانے والا واقعہ جب پیش آتا ہے تو میرے خیال میں یہ جو رویہ ہے یہ تو نیچرل ہے، اور یہ حالی ہمارے یہاں کی بات نہیں ہے، باقی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ایسے ہی آپ ریاکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آبویسلی آپ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی چیز کرے، یا اور یہ تو میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی نا میرے خیال میں کہ یہ اس ایز اے ڈیٹرنٹ نہیں ہوگا. اس کو چینج کرنے کے لیے جو ہے نا بہت سارے معاشرتی رویے بھی بدلنے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ ایک اسٹیٹ کی، ریاست کے بھی جو ہے رویے بدلنے پڑیں گے. اس کے اندر جوڈیشری آ جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، حکومت آ جاتی ہے. جہاں تک معاشرتی رویوں کی میں بات کروں، دیکھیے علینا ابھی آپ نے نور مقدم کا آپ نے جو ہے نام حوالہ دیا اپنی انٹرو میں. اب نور مقدم کے واقعے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ جسٹس باقر نجفی کی، یعنی کہ میں جوڈیشری کی اگزامپل دے رہی ہوں، کہ ان کا جو ایک ایڈیشنل نوٹ آیا تھا، حالانکہ انہوں نے اس کی ظاہر جعفر کا انہوں نے وہ بھی رکھا کہ وہ انہوں نے مرڈر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو باتیں لکھی وہ کریکٹر اسیسینیشن تھی وکٹم کی، جن کا بے معنی قتل کیا گیا، جن کے ساتھ اتنی وائلنس ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک جھوٹا الزام ایک وکٹم کے اوپر، جو کہ زندہ بھی نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان پہ لگا دیتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، یہ لیو ان ریلیشن شپس، اور یہ حالانکہ اس کا کوئی ذکر پورے مقدمے میں نہیں تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں لینا، پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کیس، کہ ریپ کا کیس تھا اور اس کے اندر جج نے سزا کم کرنے کے لیے فورنیکیشن میں اس کو بدل دیا، حالانکہ اس کے ایویڈنس وغیرہ بھی تھا. پھر بڑی اس کے بعد جو ہے آؤٹ کرائی ہوئی. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جوڈیشری، ہماری پولیس، ہماری ریاست اور پھر ہمارے معاشرے کے کردار کیا ہوتا ہے اور ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ خبر بھی آئی تھی لینا کہ سندھ کے اندر جو ہے، ویسے اوور آل اگر آپ پاکستان کے اندر ریپ کنوکشن ریٹس دیکھیں تو بڑے لو ہیں. سندھ کے اندر 2020 میں 5% تھے، 2025 میں وہ 22% تک گئے. وہ کیوں گئے؟ کیونکہ ادھر جو ہے لیگل ریفارمز ہوئی، ادھر جو ہے اسپیشل سیکشل افینسز انویسٹیگیشن یونٹ بنے، ادھر میڈیکو لیگل کی کوارڈینیشن ہوئی، بیٹر ایویڈنس ہینڈلنگ ہوئی. ابھی بھی یہ کم ہے، میں کہوں گی یہ 22% بھی بہت کم ہے کنوکشن، کیونکہ ریپ جیسے کیسز میں کنوکشن ہونا آسان ہے، لیکن یہ پھر بھی کم ہے. لیکن پاکستان اوور آل میں بہت کم ہے. تو یہ میں آپ کو ریاست اور جو یعنی کہ ہمارے پولیس، اور پھر اچھا اب آپ آ جائیں معاشرے کے اوپر لینا. یہاں پر ہمارے یہاں وکٹمس کو موسٹلی یقین ہی نہیں کیا جاتا. موسٹلی وکٹم جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پولیس کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ہوں گے. کیونکہ ایک تو پولیس ہمارا جو ہے جینا آرام کر دے گی، شاید وہ ہم پہ یقین نہ کرے، پھر سوسائٹی جو ہے، ارد گرد کے لوگ جو ہے، پھر فیملی پہ کیا اثر ہوتا ہے. یہ شاہزیب خان زادہ نے جو کیس نمبر 9 لکھا تھا وہ یہی چیز دکھاتی تھی، یہی رویہ دکھاتا تھا. ایون اگر آپ ایک اور پاکیزہ کے اندر، جس کے اندر وہ لڑکا لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ہراس، ان کے ساتھ ہوتا ہے کرائم، ہوتا ہے سائبر کرائم، لیکن وہ نہیں رپورٹ کرتے کیونکہ انہیں بھی یہی ڈر ہوتا ہے معاشرے کا لینا. یہاں پر ہمارے یہ تو چلے 2 ٹی وی ڈراماز بڑے اچھے میسیجز رہتے ہیں. اوور آل اگر آپ ٹی وی ڈراماز اور آپ اپنی فلمیں اور چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ گلیمرائز کرتے ہیں ٹاکسک ریلیشن شپس، ابیوسو ریلیشن شپس، اسٹاکنگ، ہراسمنٹ، اس سب کو وہ گلیمرائز کر کے رومانس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے علینا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ریپ جوکس اور جو اناپروپریٹ جوکس، یعنی کہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس نے اس کا بلاತ್کار کر دیا، یہ ایسے کہا جاتا ہے جیسے کہ کوئی خدا نخواستہ یہ جو لفظ ہے کہ یہ کوئی بڑی کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ سیلیبریٹ کریں، اللہ معاف کرے. یہ چیز بیسکلی یہ ان چیزوں کو ہمیں کال آؤٹ کرنا ہے، یہ سیکسسٹ بیہیویئر کو ہمیں کال آؤٹ کرنا ہے، ایسے جوکس کو ہمیں کال آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نارملائز نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، پھر اس کے علاوہ آپ اور میں اور بھی بہت ساری خواتین اسکول کے اندر یہ بچیاں بتاتی ہیں
ان کے ان باکسز میں جو انپروپریٹ تصویریں پرائیویٹ پارٹس کی آتی ہیں, باقی چیزوں کی آتی ہیں, سیکشلی ریلیٹڈ چیزیں, ان کو انوانٹیڈ جو ان کو آتے ہیں میسیجز آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں علینا کہ یہ کس طرف دکھاتا ہے, یہ معاشرہ کہاں ہے, یہ بیسکلی یہ ریپ کلچر کو نارملائز کرتا ہے انفارچونیٹلی. تو بہت ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں جو ڈیٹرنس جو ہوگی نا وہ ان چیزوں سے نہیں ہوگی کہ وہ یہ ایک آدھے واقعات سے. اور دوسرا لینا میں ایک اور بھی چیز کہوں گی, یہ جو انکاؤنٹر کلنگ کی جاتی ہے یا نیفے میں پستول چلا جاتا ہے, وہ ہو بے شک جو جن کے اوپر یعنی ریپسٹ کے اوپر ہو, سیکشل ہراسسٹ کے اوپر ہو, یا پھر کوئی اور جرم کرنے والے, یہ بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی. بلکہ یہ ایسے کرائمز ہیں کہ ان کی تو آپ کو کنوکشن کرنی ہے, سزا دیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے, کیونکہ ایک بہت ہینس کرائم ہے اور ہمیں بھی بہت غصہ آتا ہے. نہیں ایبسولوٹلی, اور اس کے اوپر تو ہم کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں کہ اس کے اپنے کیا کیا مسائل ہیں, اس کے اپنے کیا کیا مسائل ہیں. لیکن یہاں پر آج ہمارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے, یہاں پر آج ہمارے بات کرنے کا خاص طور پہ اس رویے کو دیکھ کے مقصد یہ ہے کہ ہم صرف یہ جب واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد انصاف کی بات نہ کریں, بلکہ ایسے واقعات سے پہلے نشاندہی کریں کہ کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا کرنے کی ضرورت ہے معاشرتی طور پر رویوں کو بدلنے کے لیے, کہ ایسے واقعات ہوں ہی نہ.